اپنے امام کی معرفت حاصل کرنے کا۔ عزیز و دوستو، امام حسین مظلوم ہے اور امام حسین کے ساتھ ساتھ ہمارا 12واں بھی مظلوم ہے۔ بس ایک جملہ عرض کروں، بات دھیرے دھیرے تمام کروں۔ اگر گھر میں کوئی بزرگ موجود ہو اور یہ بزرگ گھر کے سارے خرچے چلا رہا ہو، گھر کی ساری چیزیں اور ساری ضرورتیں یہ بزرگ پورا کر رہا ہو اور ایک ایک کا خیال رکھ رہا ہو، ایک ایک بات پر نظر رکھے ہو، لیکن گھر والے اس کو سلام نہ کریں، گھر والے اس کی خدمت میں حاضر نہ ہوں، گھر والے اس کی خیریت دریافت نہ کریں، تو آیا یہ شخص مظلوم ہے یا نہیں؟ جو گھر کی ایک ایک جزیات کا خیال رکھے، گھر والے اگر اس کو نہ پوچھیں۔ آپ سچ بتائیں، جو یہاں لوگ بزرگ موجود ہیں، اگر آپ کی اولاد باہر چلی جائے اور ایک ہفتہ 15 دن آپ کو فون کر کے آپ سے رابطہ نہ رکھے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کہتے پالا پوسا بڑا کیا، اب مجھے سلام بھی نہیں کرتے، اب میری خیریت بھی نہیں دریافت کرتے، مجھ کو پوچھتے بھی نہیں تم کہاں ہو۔ تو عزیزو، اگر ہمارا لڑکا ہم کو نہ پوچھے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم مہینہ گزر جائے اپنے امام کو نہ پوچھیں۔ سب کی خیریت دریافت کریں، کبھی یہ نہ پوچھیں میرا امام کس حالت میں ہے۔ سب کو سلام کریں، لیکن مہینے گزر جائیں اپنے امام کو سلام نہ کریں۔ وہ امام جس کے صدقے میں ہماری سانس آ رہی ہو جا رہی ہے، وہ امام جس کے صدقے میں بارش ہو رہی ہے، وہ امام جس کے صدقے میں دانہ اگ رہا ہے، وہ امام جس کے صدقے میں ہم کو زندگی مل رہی ہے، ہم سب کا شکریہ ادا کریں، لیکن اس امام کو نہ پوچھیں۔ ایک جملہ عرض کروں، وہ بات دھیرے دھیرے تمام کروں، کہ اگر ہمارے کے یہاں کسی کی اصالہ ثواب کی مجلس ہوتی ہے، 40ویں کی، دیسے کی، برسی کی، اور اس میں لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، لوگ آتے ہیں، تو کیا آنے والے اس مرنے والے کے وارث کو نہیں پوچھتے؟ اگر باپ کے دیسے کی مجلس ہے تو جتنے لوگ شریک ہونے کے لیے آئیں گے، کیا نہیں پوچھیں گے اس کا بیٹا کہاں ہے، اس کی اولاد کہاں ہے؟ عزیزو، جب بھی دیسے کی مجلس ہوتی ہے کسی اصالہ ثواب کی، تو شریک ہونے والے مرنے والے کے وارث کو پوچھتے ہیں۔ میں صرف اتنا پوچھ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، آیا یہ فرش ادا کسی لاوارث کا فرش ادا ہے؟ یہ فرش ادا کسی لاولد کا فرش ادا ہے؟ سب کا پرسہ لینے کے لیے بیٹے موجود ہوں، لیکن عباس کا پرسہ لینے کے لیے عباس کا لال نہ ہو، حسین کی پامال میت کا پرسہ لینے کے لیے حسین کا بیٹا موجود نہ ہو۔ عزیزو، ہم نے کبھی کسی فرش ادا پر یہ سوچ کے شرکت کی چلو آج عاشور کی مجلس میں فلاں امام باڑے میں جا رہے ہیں، شاید کسی گوشے پر حسین کا وارث مل جائے، شاید کسی کنارے پر عباس کا بھتیجا مل جائے، شاید کہیں علی اکبر کا پرسہ لینے والا مل جائے۔ عزیزو، یہی جگہ ہے جہاں حسین کا وارث ملے گا، کیونکہ ہمیں روایتیں بتاتی ہے کہ جب امام سے پوچھا گیا کہاں ملیں گے،
تو کسی سے فرمایا جہاں میرے عباس کے مصائب پڑھے جا رہے ہیں وہاں ملوں گا، جہاں حسین کی مجلس ہوتی وہاں ملوں گا۔ عزیز و بعض روایتوں کے اعتبار سے جناب سکینہ کی شہادت کی رات ہے، حسین کی چہیتی بچی کی رات ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے چلے رباب کے دل کی خبر لے۔ کہتے جب عورت کے سر سے اس کے شوہر کا سایہ اٹھ جاتا ہے اور اولاد دنیا سے چلی جاتی ہے، اور اگر اس کے بعد ایک اولاد بچے تو یہ ماں اس بچے کو بہت چاہتی ہے۔ ایک تو گودی بھری ہوئی ہے اور دوسرے مرحوم شوہر کی یادگار۔ آپ سچ بتا رباب کے دل میں سکینہ کی کتنی محبت ہوگی۔ حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، اصغر کربلا کے میدان میں سو رہے ہیں، ایک سکینہ ہے جو رباب کے دل کی ڈھارت بندھی ہوئی ہے۔ جب اس کو کلیجے سے لگاتی ہوں گی تو کبھی اصغر یاد آتے ہوں گے، کبھی حسین یاد آتے ہوں گے۔ لیکن ایک رات وہ آئی جب ایک مرتبہ سکینہ نے آنکھ کھولی اور آواز دی، پھوپھی اماں میرے بابا آئے تھے۔ میں ان کے سینے پر سر رکھ کے رو رہی تھی، سو رہی تھی، میرے بابا کہاں گئے؟ لوگوں نے دلاسا دیا کہ نہیں بیٹا، کہ پھوپھی اماں بابا کا سینہ تھا۔ اور ایسی بیعت کر رہی تھی بیٹی کہ سارے اہل حرم رو رہے تھے۔ کہتے جب رونے کی آواز بلند ہوئی قید خانے سے تو یزید کے دروازے تک آواز پہنچی۔ یزید نے کہا دیکھو جاؤ، دیکھو یہ رات میں کیوں رو رہے ہیں، دیکھو کوئی بچہ تو نہیں مر گیا۔ آدمی آتا ہے قید خانے پر، سید سجاد سے پوچھتا یہ رات میں رونے کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ تو سید سجاد نے فرمایا بیٹی نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، اور جب تک بیٹی نے باپ کو خواب میں دیکھا تب سے بیٹی رو رہی ہے۔ آنے والے نے یزید کو خبر دی، یزید نے کہا جاؤ باپ کا سر دیا ہو، شاید بیٹی کو سکون مل جائے۔ کہتے جیسی حسین کا سر خیمے دروازے میں آیا، لوگ کہتے سکینہ آگے بڑھی، دامن کو بلایا، حسین کا سر اپنے زانوں پر رکھ کے منہ پر منہ رکھا، پھوپھی اماں میں آپ سے کہہ رہی تھی نا میرے بابا مجھے لینے آئے ہیں، پھوپھی اماں میں آپ سے کہہ رہی تھی میرے بابا لینے آئے ہیں۔ یہ کہہ کے بابا کے منہ پر منہ رکھا، اے بابا یہ رکھے گردن کس نے کاٹ دی؟ بابا یہ آپ کی داڑھی خون سے کس نے خضاب کر دی؟ بابا اٹھ کے دیکھیے میرے مخصار پر تماچے پڑے ہیں، بابا دیکھیے پھوپھی اماں کے سر پر سے چادر نہیں ہے۔ عزادارو بی بی بیان کر رہی ہے، اب بیان کرتے کرتے سکینہ کی آواز خاموش ہوئی۔ اہل حرم سمجھے کہ بچی کو سکون مل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب زینب نے شانہ ہلایا اور سکینہ کے بدن میں حرکت نہ ملی، آواز یہ بیٹا سید سجاد بھیا کی امانت رخصت ہو گئی۔ میں کہہ نہیں سکتا رباب کے دل پر کیا گزری ہوگی، ایک پتہ دل تھام کے بیٹھ گئی ہوگی میرا سب کچھ لٹ گیا، حسین کربلا میں لٹ گئے، حسین کربلا میں چھٹ گئے۔